السلام علیکم۔ انٹرنیشنل سلامتی کونسل میں عمران خان کی بات ہونے لگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ بیرون دنیا سے الگ رکھا گیا ہے۔ 30 گھنٹے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، اس کے پاس کوئی نہیں آتا، اس کو کسی چیز کا کوئی خبر نہیں ہے، اور 1 گھنٹہ اس کو باہر لایا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کو انٹرنیشنل سطح پہ جو یعنی کہ جو قوانین ہے کہ ایک بندے کو نظر بند رکھنا ہے تو اس کو کون کون سی سہولیات مہیا کرنی ہے، اس کے مطابق کیا کیا مہیا کرنے کیا کیا نہیں کرنا ہے، اس کے مطابق اس کو رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ چونکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، یہ انٹرنیشنل سلامتی کونسل کہہ رہی ہے، اور وہاں پر ایک عورت نے آج یہی مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ عمران خان کی بات ہونی چاہیے اور یہ کہ اس کو سہولیات مہیا کی جائے، اور وہ امریکن خاتون تھی۔ تو اب اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کور کمیٹی تھی، جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو منظم کی ہوئی تھی، اس کمیٹی سے کافی سارے بندے نکالے جا چکے ہیں۔ 6 بندے تھے، ان 6 کو نکالا جا چکا ہے اور دوسرے بندے ایڈ کیے جا چکے ہیں۔ جو نکالے ہیں ان میں سے عالمین گنڈھپور صاحب ہیں، جو کہ پہلے ہی وہ بہت زیادہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے سے دل برداشتہ ہیں کہ اس کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور یہ کہ وہ بہت زیادہ غیر فعال ہیں۔ اس کے علاوہ مراد سعید، جو کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ اس میں کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو بھی نکالا گیا۔ شہباز گل صاحب کو بھی نکالا گیا، اور علی محمد خان صاحب کو بھی نکالا گیا ہے۔ علی محمد خان چونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور ساری سیاسی پارٹیاں اس کی کہ تعریف بھی کرتا ہے، کبھی بد تہذیبی نہیں کی، کبھی بد اخلاقی نہیں کی، لیکن اس کو اس کمیٹی سے نکالا گیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے، حالانکہ 2015 سے میں اس کا حصہ ہوں، اور خان صاحب نے خود شامل کیا، 2024 میں اس نے پھر مجھے شامل کیا ہے، اور جب جیل جا رہی تھی تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ علی محمد خان اس کمیٹی کا حصہ رہے گا، یعنی کہ باقی کوئی رہے یا نہیں رہے نہ رہے، لیکن علی محمد خان رہے گا، اور آج اس بندے کو بھی نکالا جا چکا ہے، جو کہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے علی محمد خان اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو مجھے کوئی اس پر یعنی کہ اعتراض نہیں ہے، اور ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھا چلنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر حالات بہت زیادہ یعنی کہ عجیب سے ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو اس حالت میں اگر ان کے درمیان بے اتفاقی ہو، انتشار ہو، اعتراضات کی بنوار ہو، تو پھر یہ کسی طرح سے خوشائن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی، اس لیے کہ فارم 47 سب کو پتہ ہی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو وزیر دفاع ہے، اس نے کہا ہے کہ جو جنرل فیض تھے وہ اپنے ساتھ خفیہ معلومات لے کر گئے تھے، وہ ڈاکومنٹس جو کہ آپ کو وہاں پر ہی چھوڑنے چاہیے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ڈی جی آئی پیار تھے، یہ ڈی جی آئی عیسائی تھے، ڈی جی آئی عیسائی کے بعد یہ کور کمانڈر بھی رہے پشاور کے، اس کے بعد بہاولپور کے بھی رہے، لیکن اس عرصے میں بھی وہ اس کے پاس ہی رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سیدھا ڈی جی آئی عیسائی سیدھا ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے اور یہ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ کافی عرصے سے یہ اس کے پاس ہی رہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے ساتھ جو ریاست کے جو اسٹیٹ کے خفیہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، لیکن ڈی جی عیسائی جنرل فیض صاحب لے کر گئے تھے، جو کہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے مستقبل میں، اور حقیقت میں یہ مسئلہ بنے گا اس کے لیے اگر حکومت نے بنانا چاہا تو، اگر جو فوجی عدالت ہے اس نے بنانا چاہا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں شاید کہ یہی بن سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے ریاست کی جو عیسائی کا جو ایک خفیہ ایجنسی کے جو خفیہ سیکرٹ معلومات ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ وہاں پر آپ گڑی کو بھی نہیں لے کر جا سکتے، موبائل کو بھی نہیں لے کر جا سکتے، جو عیسائی کا دفتر ہوتا ہے، جی ایچ کیو ہے، وہ جو وزیر اعظم روم ہے، ان جگہوں پر آپ نہیں لے کر جا سکتے۔ تو اب وہاں سے ڈاکومنٹس لے کے جانا یہ کتنا بڑا جرم ہے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فیصل وابڑ نے کہا ہے کہ جو جنرل فیض ہیں وہ گواہی دے کے عمران خان اور دوسرے ان لوگوں کے خلاف جو اس جرم میں ان کے ساتھ شریک رہے ہیں، لیکن اس گواہی سے اس کی سزا میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، سزا برقرار رہے گی، 14 سال قید و مشقت یہ برقرار رہے گا۔ ہاں، یہ جنرل فیض کا سوچ ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے تھوڑے سے رہائی ملے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہونا۔ دوسری طرف یعنی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے حکومت یہ کام کر رہا ہے، جنرل فیض کو کوئی سزا نہیں ہو رہی، یہ انہوں نے یعنی کہ ایک شور مچایا ہوا ہے
ایک عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے کہ جنرل فیض کو سزا سنائی گئی ہے۔ اور نجم سیٹھی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی بلایا جائے اس کیس میں، لیکن اس کو سزا کوئی نہیں ہوگی، اس کو صرف انفارمیشن کے لیے شاید کہ بلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا، کبھی بھی اس کو نہیں بلایا جائے گا، اور کبھی اس کو کوئی بلا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سابقہ آرمی چیف رہ چکے ہیں، اور جو اب 27 ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق بھی اس کو آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ تو اب پاکستان ہے، کوئی پتہ کس چیز کا نہیں ہے، کسی بھی وقت حالت چینج ہو سکتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ریاست محفوظ رہے اور پاکستان کے لیے وہ وہی سارا کچھ ہو جو اس ریاست کے لیے بہتر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔